السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب ماتھا ہے، باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما، جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے۔ پہلے درس میں کچھ اس تعلق سے بیان ہو چکا ہے، اور جیسا کہ یہ میں نے کہا تھا کہ کتاب و سنت کے دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہے وہ یا تو کچھ مقامات یا اوقات ہیں یا افراد و شخصیات۔ تو اس باب کے پہلے درس میں مقامات یا اوقات وغیرہ کے تعلق سے باتیں ہو چکی ہیں، اور آج کے درس میں دوسری قسم جس برکت کا تعلق شخصیات کے ساتھ ہے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو دوسری قسم جس برکت کا تعلق شخصیات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کی ذات میں برکت دے رکھی تھی، یعنی ان کے اجسام بابرکت تھے کہ ان کا کوئی امتی اگر ان کے اجسام کو ہاتھ لگا کر یا ان کا پسینہ حاصل کر کے یا ان کے بالوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا تو یہ اس کے لیے جائز ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں برکت رکھی تھی۔ اسی طرح سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی بے حد مبارک تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے پسینے، بالوں اور دیگر اشیاء سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ انبیاء و رسول کی برکت ذاتی ہوتی تھی، اس برکت اور فضل و خیر کا ان کے جسموں سے دوسروں تک منتقل ہونا ممکن تھا، اور یہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خاصہ تھا۔ رہے انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ تو انبیاء کے امتیوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں کہ اس کی ذات بھی بابرکت ہو، حتیٰ کہ اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کی افضل ترین شخصیات ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی تبرک لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور مخضرمین وہ لوگ جو عہد نبوی میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس طرح تبرک نہیں لیا کرتے تھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں یا وضو کے پانی سے تبرک لیتے تھے۔ ان بزرگ شخصیات کی برکت تو محض ان کے اعمال کی برکت ہوتی تھی، نہ کہ ذات کی۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکت کی طرح ان کی برکت بھی دوسروں تک منتقل ہو سکے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان میں برکت ہے، اور یہ برکت اس کی ذات میں نہیں بلکہ اس کے عمل یعنی اسلام، ایمان، اللہ پر یقین اور دل میں اس کی عظمت و جلالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہے۔ اور یہ علم، عمل اور نیکی کی برکت دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیک لوگوں سے تبرک لینے کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی میں ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے، اور اہل علم سے تبرک لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور ان کے علوم سے استفادہ کیا جائے۔ ان کے جسموں کو چھو کر یا ان کے لعاب سے تبرک لینے کا نظریہ و اعتقاد رکھنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس امت کے افضل ترین لوگ صحابہ کرام نے اپنے سے بہتر صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ کبھی اس قسم کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ مشرکین معبودان باطلہ سے تعلق قائم کر کے خیر اور بھلائی اور اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی امید سے تبرک لیتے تھے، اور یہ تبرکات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جو کہ سراسر شرکیہ ہیں۔ کوئی شخص کسی درخت، پتھر، زمین کے قطعے، غار، قبر، پانی کے چشمے یا دیگر اشیاء کو جن کے بارے میں جاہل لوگ غلط اعتقاد رکھتے ہیں متبرک سمجھے، وہ شرک ہے۔ یاد رہے، کسی درخت، پتھر، قبر یا کسی قطعہ زمین کو متبرک سمجھنا اس وقت شرک اکبر بن جاتا ہے جب کوئی آدمی ان کی برکت کے حصول کی امید میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس درخت، پتھر یا قبر وغیرہ کو جب وہ چھوئے گا اس کی خاک میں لت پت ہوگا یا اس کے ساتھ چمٹے گا تو یہ اس کے لیے اللہ کے تقرب کا واسطہ اور ذریعہ ہوگا، اور جب اس کے بارے میں یہ اعتقاد قائم کر لیا جائے کہ یہ اللہ کے قرب کے حصول کا وسیلہ اور واسطہ ہے تو یہ غیر اللہ کو معبود بنا لینے کے مترادف ہوگا، جو کہ شرک اکبر ہے۔ اہل جاہلیت جن درختوں اور پتھروں کو پوجتے یا جن قبروں سے تبرک لیتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہی زعم اور اعتقاد ہوتا تھا کہ جب وہ ان کے پاس مجاور بن کر ٹھہریں گے، ان کو چھوئیں گے یا اپنے اوپر قبر کی مٹی ڈالیں گے تو وہ چیز، قطعہ زمین یا اس قطعہ زمین والا یا اس کی خدمت گزار روح ان کے لیے اللہ کے تقرب کے حصول کا واسطہ اور ذریعہ ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جن لوگوں نے اللہ کے سوا غیروں کو اپنے مددگار بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب ترین کر دیں۔ اور تبرک شرک اصغر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی قبر کی مٹی لے کر اپنے اوپر محض اس نظریے سے ڈالے کہ یہ مٹی بابرکت ہے، یا اپنا جسم کسی چیز کے ساتھ اس لیے ملے کہ
اس کے سبب سے میرا جسم بھی بابرکت ہو جائے گا، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے عبادت کا حقدار غیر اللہ کو نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس نے ایک ایسی چیز کو برکت کے حصول کا سبب تصور کیا ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، بھلا تم نے کبھی لات، عزا اور تیسری گھٹیا و حقیر دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر کچھ بتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی پوجا زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے۔ عزا یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا، بعد میں ببول کے 3 درختوں کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دی گئی، اس کے بھی مجاور تھے۔ وہاں ایک کاہنہ عورت تھی جو اس شرک کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ادھر روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر تینوں درخت کاٹ ڈالے اور اس کاہنہ عورت کو، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنات کو حاضر کیا کرتی تھی، قتل کر ڈالا۔ دراصل لوگوں کو اس درخت اور شرک کا اہتمام کرنے والی اس کاہن عورت کے ساتھ خصوصی عقیدت و محبت تھی۔ منات یہ مشرکین کی ایک تیسری دیوی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے گھٹیا اور حقیر کہا ہے۔ اس کی تعظیم کے نظریہ سے لوگ اس کے قریب جانور ذبح کرتے اور اس پر خون بہایا کرتے تھے۔ وہاں جانور ذبح کیے جانے اور خون بہائے جانے کی وجہ سے اسے عربی لغت کے لحاظ سے منات کہا جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ کی باب سے کیا مناسبت ہے؟ اس آیت کریمہ کی اس باب سے وجہ مناسبت یہ ہے کہ لات اور منات دونوں پتھر تھے، جبکہ عزا ایک درخت تھا۔ ان پتھروں اور درختوں کے ساتھ اس زمانہ کے مشرکین وہی معاملہ کیا کرتے تھے جو بعد کے زمانوں کے مشرکین پتھروں، درختوں اور غاروں کے ساتھ روا رکھتے آ رہے ہیں، جبکہ قبروں کو معبود بنا کر ان کے قریب عبادت کرنا اور انہیں اپنی توجہ و فریاد کا مرکز بنا لینا تو اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح فرمائے اور راہ ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام